جو آسمانوں پر بنے آدم، جو آدم کے گھر میں پیدا ہو شیش، جو آدم کے گھر میں پیدا ہو شیش، اور جو پیغمبری کے سلسلے میں اپنے باپ کے گھر میں اور وہ پیدا اسے کہتے نوح، جو تحرک کے گھر میں پیدا اسے کہتے ابراہیم، جو ابراہیم کے گھر میں پیدا اسے کہتے اسماعیل، جو اسی طرح آگے سلسلہ آگے بڑھے، میں مختصر کرتے ہوئے جو یعقوب کے گھر میں پیدا اسے کہتے ہیں یوسف، جو مادر موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا وہ تھا موسیٰ۔ لیکن ایک ماں اور ہے جو فاطمہ بنت اسد نہیں ہے، لیکن ایک بات کہوں یہ فل ٹائم خدا کے گھر میں ہے۔ فاطمہ کیجول پہ جا رہی ہے لیکن کتنا بڑا اعزاز پا رہی ہے، ہاں کبھی کبھی آتی ہے پورے وقت خدا کے گھر میں رہی، پورے وقت خدا کے گھر میں، پورے وقت خدا کے گھر میں، لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کی بات آئی نکلیے، میں کہوں گا معبود بیت المقدس خانہ کعبہ کے برابر نہیں، اگر پیدا ہو جائے تو کون سا مسئلہ کہ دیکھو علی کی برابری میں ہم جب عیسیٰ کو شریک نہیں ہونے دیتے تو تم کسی اور کو کیسے برابر کر سکتے ہو؟ بلکہ جملہ اور کہنے دیں، اگر ظہور اول کے وقت علی کے برابر کسی کو نہیں ہونے دیتے تو قدیر کے علی کے برابر کیسے ہونے دیں گے؟ سلوات پڑھیے گا بابا جملہ، قدیر کے علی کے برابر کیسے ہونے دیں گے؟ ظہور اول ہے، ہاں جی ہمارے لیے مریم سے کہا نکلے بیت المقدس۔ اچھا ایک چیز اگر پیدا ہو جاتے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ اس لیے کہ اب انجیل قابل عمل نہیں ہے نا، اگر پیدا ہو جاتے تو ابھی فرق نہیں پڑتا، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ انجیل قابل عمل نہیں ہے، زبور تو قابل عمل نہیں ہے، توریت قابل عمل نہیں ہے، تو پیدا ہو جاتے تو کیا فرق پڑتا؟ قدرت نے کہا کہ کتابوں کے مسئلے میں ناسخ و منسوخ کی رعایت برداشت کر سکتے ہیں، لیکن علی کے مسئلے میں یہ بھی نہیں ہمیں برداشت ہے، علی کے مسئلے میں یہ بھی نہیں ہمیں برداشت ہے۔ اچھا مریم ہے پورا وقت گزار دیا کہ نکلیے خدا کا گھر ہے، عبادت کے لیے زچا خانہ نہیں، مادر علی فاطمہ بنت اسد، کون فاطمہ بنت اسد؟ بقول شاعر کہ بنت اسد کا مثل کہاں ہے، بنت اسد کا مثل کہاں ہے جس کی بہو خاتون جنا ہے، بنت اسد کا مثل کہاں ہے جس کی بہو خاتون جنا ہے، زوجہ ام رسول آدم، شیر کی بیٹی شیر کی ماں، شیر کی بیٹی شیر کی ماں ہے۔ بازی تو آئی فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں آ گئی، تالا لگا ہوا، اللہ تعالیٰ کے گھر پہ ایک بڑا سا تالا۔ اچھا ایک چیز علی کی ولادت یہ دیکھیے کہ مورخ خدا نے پہلے سے بلا دیا، راوی پہلے سے بلا دیے۔ اچھا راوی کون؟ قریش کے لوگ۔ اچھا یہ بھی لکھا مورخین نے صرف قریش کے لوگ نہیں، اکابر قریش، اکابر قریش کا لوگ، اکبر کی جمع ہے اکابر، یعنی بڑے بڑے قریشی، وہ پاکستان ہندوستان والا قریشیوں کا جو طبقہ ہے وہ نہیں، تو بڑے بڑے قریشی، اکابر قریشی۔ ایک چیز معبود یہ اکابر قریشی پہلے سے، اکابر قریش خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں موجود، یہ کیوں؟ کہ اس لیے اللہ اکبر کے گھر میں علی اکبر آ رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑے تو علی ہے، علیوں میں بہائی جناب فاطمہ بنت اسد۔ سب دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد پہلے دروازے پہ گئی، پہلے دروازے پہ گئی، دروازے پہ تالا لگا، فاطمہ بنت اسد بااختیار شوہر کی بیوی نہیں، بلکہ میں کہوں فاطمہ بنت اسد جیسی مختار عورت تاریخ میں دیکھی نہیں، اس لیے کہ مختار شوہر کی بیوی مختار بیٹے کی ماں، ایسی بااختیار عورت کو تالا لگا ہوا، کھلوایا نہیں، کھل جاتا، خانہ کعبہ میں چلی جاتی،
علی کی ولادت ہو جاتی، یہ بھی فضیلت کم نہ تھی، یہ بھی فضیلت کم نہ تھی، مگر دنیا کہتی آئی فاطمہ بنت اسد، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا، انفلوئنس کا استعمال کر کے چلی گئی۔ نہیں، فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ انفلوئنس کا استعمال بنی امیہ کی تقدیر ہے، بنی ہاشم کی تقدیر نہیں۔ انفلوئنس کا استعمال بنی امیہ کی تقدیر ہے، بنی ہاشم کی تقدیر نہیں۔ تو فاطمہ بنت اسد دروازے پہ آئی، دیکھ لو سب، اب دروازہ بند، تالا لگا ہوا، فاطمہ بنت اسد گئی عقب خانہ کعبہ، جس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ اب رکن یمانی پہ فاطمہ بنت اسد پہنچی، دعائیں شروع کر دی کہ معبود تجھے، میں کس پر ایمان لائی؟ میں تیرے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور معبود تجھے واسطہ اس کا واسطہ کہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے، بازی دو۔ علی آدم کے بھی مشکل کشا، علی نوح کے بھی مشکل کشا، علی ابراہیم کے بھی مشکل کشا، علی موسیٰ کے بھی مشکل کشا، علی عیسیٰ کے بھی مشکل کشا، لیکن فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کے در کے پاس آ کے کہہ دیا، اے علی میرے لال، آج سے تم میرے بھی مشکل کشا ہو۔ تم میرے بھی مشکل کشا ہو۔ اب فاطمہ بنت اسد کی دعا اور قبول نہ ہو، بڑی اچھی بات کہی مداح عظیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں راستہ بنا، ایک تعلیم دیتے ہیں، علت بیان کرتے ہیں، مصرع ایک مصرع کہتے ہیں، بتوں کے راستے سے خود شکن آیا نہیں کرتے، بتوں کے راستے سے خود شکن آیا نہیں کرتے۔ علی کی ماں نے کہا کہ تالا کھلوا تو دوں گی، لیکن دنیا کہے گی ارے جس راستے سے بت آئے تھے اس راستے سے بت شکن آیا۔ تو فاطمہ نے کہا کہ بت تو خانہ کعبہ کے اس دروازے سے آئیں گے، مگر میرا لال وہ ہے کہ جس کے لیے نیا در بنے گا۔ نہیں، ایک بات اور، جس در سے علی کی ماں جائے گی اب اس در سے کوئی اور نہیں جائے گا، جس در سے علی کی ماں جائے گی اس در سے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا یاد رکھیں، ماں نے تو حیدرآباد میں کہا، ماں نے تو حیدرآباد میں کہا، میں اردو کی رعایت کرتے ہوں، عربی نہیں ہے، ورنہ کہے گا مولانا نے عربی اردو ملا دی، لیکن یاد رکھے گا سجے زبان کے تحت اور اردو کی رعایت کرتے ہوئے، حیدر عربی میں شاعر، ارے شیر، لیکن اردو کا حیدر میں کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آئی، دعا کی، اور اس کے بعد کہا معبود میرے لیے مشکل کو اس مشکل کشا کے صدقے میں آسان کر دے۔ آواز آئی، کھڑی تھی وہ تمہارے لیے حیدر، کھڑی تھی وہ تمہارے لیے حیدر۔ اچھا یاد رکھیں آخری جملے، زحمت تمام، بازی تو دنیا کی کوئی بھی عورت ہوتی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ ایک بات کہیں، ابو طالب کے گھر کی چادر اوڑھنے والی عورت کے پاس یہ حوصلہ ہے، اور وہ تھی لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا حوصلہ، ان کا حوصلہ کہاں تک رہا تاریخ، تو اس کے بعد میں آگے بڑھوائی، بس جیسے ہی دیوار سے کوئی پیچھے بڑھنا ہٹنا چاہیے، لیکن فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میرے دودھ کی تاثیر ہے جس میں آگے بڑھنا سیکھا گیا ہے، پیچھے جا نہیں سکتی۔ فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، قدم ڈال دیے، نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے، فاطمہ بنت اسد دیوار میں در ہوا تھا، چلی جاتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عزیزو، فاطمہ بنت اسد کے لیے یقیناً وحی آئی تھی، پہلی وحی یہ تھی، فاطمہ